بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معزز عوام اور تمام محترم سامعین اور ناظرین کو تہران سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 نکات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نکتہ، امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی امن کے قیام میں پاکستان کا کردار کے بارے میں۔ دوسرا نکتہ یہ کہ ایران پاکستان اور خطے کے کسی بھی دوسرے ملک سے بہتر جانتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے قائم کیے جا سکتے ہیں، اور اگر ایسے تعلقات آج موجود نہیں تو میں اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا نکتہ بعض لکھنے والے اور لوگوں کے جواب میں ہے جو ایران کو مجبور کر رہے ہیں کہ اسے مذاکرات کی میز پر لایا جائے، اور اگر وہ مذاکرات نہ کرے تو اسے دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں گزشتہ 1 ماہ سے اپنے تمام انٹرویوز اور مختلف پیغامات میں اس بات پر زور دیتا رہا ہوں کہ پاکستان کا بطور ثالث کردار نہایت اہم اور قابل قدر ہے، اور پاکستان نے ایک بہت مناسب قدم اٹھایا ہے۔ ہم حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور عوام پاکستان کا اس اقدام پر شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج پاکستان کا بطور ثالث سامنے آنا صرف ٹرمپ اور امریکہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ چین نے پیشکش کی تھی، ایران نے قبول نہیں کیا۔ روس نے بھی پیشکش کی، ایران نے قبول نہیں کیا۔ ترکیہ نے بھی پیشکش کی، ایران نے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا اگر آج عالمی سطح پر پاکستان کا مقام نمایاں طور پر بلند ہوا ہے اور تمام توجہ اسلام آباد پر مرکوز ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کو بطور ثالث قبول کیا ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے امید ہے آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر ایک مثبت پیش رفت ہم دیکھیں گے، اور پاکستان کی کوششیں بارآور ثابت ہوگی، اور ایران کی اس تجویز کے اعلان کے بعد جو قومی وقار اور ملت کی سربلندی پر مبنی ہے، ہم ایک بار پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں مذاکرات کا آغاز دیکھیں گے۔ یہ تھا پہلا نکتہ۔ دوسرا نکتہ، دیکھیے، پاکستان یا سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات یا کویت، بحرین یا اردن سے، ایران ان سب سے بہتر جانتا ہے کہ صرف 3-4 جملے کہنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی دوستی اور مفادات کیسے حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ایران یہ کرنا جانتا ہے، بلکہ اسلامیہ جمہوریہ سے پہلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو شاہ کی دور میں یہ کام ہو چکا ہے۔ امریکی ایران کے دیوانے تھے، اسرائیلی ایران کے دیوانے تھے، اور جب شاہ ایران خطے کے ممالک کا دورہ کرتا تھا تو بادشاہ اس کے سامنے جھک جاتے تھے اور اس کا ہاتھ چومتے تھے۔ صرف یہ کافی ہے کہ ایران چند جملے کہہ دے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے گا، اور مزید اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ایران ایک 28 ٹریلین ڈالر کا آمدنی حاصل کر سکتا ہے، وہ دنیا کی 6ٹی بڑی معیشت بن سکتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کی منڈی میں داخل ہونے کے لیے قطار میں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا محتاط رہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آج ایران ان مشکلات میں ہے اور جنگ کا سامنا کر رہا ہے، اور آج ایک باعزت زندگی کے خواہان ہے اور اس کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی زور زبردستی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے موقف سے، جو کہ فلسطین کے مسلمان عوام کی حمایت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، اور اسرائیل کی زیادتیوں کے سامنے، جو کہ بالآخر یقین رکھیں ایک دن پاکستان کو بھی وہ نقصان پہنچانے کی چکر میں ہے، اور ایک دن نقصان پہنچانے کی حکمت عملی پہ پورا اتریں گے، اس کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا، بلکہ اس کے مقابلے میں کھڑا رہنا چاہتا ہے۔ میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ایران آخری مضبوط قلعہ اور آخری مورچہ ہے۔ محتاط رہیں کہ آپ خود اس قلعے کو اور اس مورچے کو کمزور نہ کریں۔ ایران بخوبی جانتا ہے کہ اپنے مفادات کا دفاع کیسے کرنا ہے،
لیکن اس نے اپنی جو دنیاوی مفادات ہیں اس کو اپنے اخروی مفادات پر قربان کیا ہے، اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور عزت اسلام کے لیے کفر کے مقابل کھڑا ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ، ان لوگوں کے بارے میں جو دھمکیاں دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ کی شرائط اگر قبول نہ کرے اور مذاکرات میں شامل نہ ہو تو اسے پاکستان کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایران گزشتہ 40 دنوں کی جنگ میں اور گزشتہ 47 برسوں سے تک و تنہا دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے مقابل کھڑا رہا ہے، اور اسرائیل کے مقابل آج بھی تک و تنہا ڈٹا ہوا ہے۔ تمام پابندیوں اور ناانصافیوں کے باوجود ایران میں معیار زندگی خطے کے بہت سے ممالک سے بہتر ہے، چاہے وہ ضروری اشیاء کے لحاظ سے ہو یا بنیادی انفراسٹرکچر جیسے پانی، بجلی، گیس اور دیگر ضروری سہولیات کے اعتبار سے، یا فلاح اور بہبودی کے لحاظ سے بھی۔ لیکن جب آپ ایران کو دھمکی دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے بھارتی میڈیا آپ کے پیغامات اور آپ کے مضامین کو فارسی میں ترجمہ کر کے ایران میں پھیلاتا ہے۔ جب یہ پیغامات ایران تک پہنچتے ہیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایران کے عوام اور حتیٰ کہ حکومتی عہدیدار بھی ایسے مضامین پڑھ کر جن میں دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی ہو اپنے احساسات تبدیل کر سکتے ہیں۔ بطور ثالث، آپ کو اپنے کردار سے زیادہ بڑھ کر کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ بطور ثالث، آپ کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ کے جذبات آپ کے عقلانیت کے اوپر غالب آ جائیں۔ ایران کو اس بات پر مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ صرف اسلام آباد میں موجودگی کی خاطر اپنے بنیادی ترین حقوق سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے قوم کے بنیادی حقوق اور عزت اور وقار کو پامال کریں۔ محتاط رہیں، آپ اپنی قلم، اپنی زبان اور اپنے رویے کے ذریعے ایسے فریق کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں، ایک ایسی جنگ میں جس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا آغاز ایران نے نہیں کیا، اور جس میں ایران کے مقابلے میں سامراجی طاقتیں، استعماری قوتیں اور وہ طاقتیں کھڑی ہے جو اسلامی ممالک کی ترقی نہیں چاہتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔